اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو ایک الگ اور اہم اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کی بھی کوشش کروں گا کہ ہم اس سے آج یہ سیکھیں کہ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے، اور آج کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہادت حسین کے پیغام کے طور پر ہم صرف عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ آپ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا اور یہ اور وہ، اس طرح کی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اور آج کے دور میں ہم کس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے، بہت کم ہی لوگ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام تھا وہ ایک سیاسی اقدام تھا۔ لفظ سیاسی سنتے ہی ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر لیا ہے، بلکہ صدیوں سے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ دین میں سیاست بھی ایک اہم شعبہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خلافت کا نظام اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کا قیام ہو تبھی یہ ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اسلام کے سیاسی نظام کی تفصیل اور اہمیت مختصراً بتاتا ہوں۔ اسلام میں جو بادشاہ حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان بحیثیت خلیفہ اس کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرتا اور اس کے احکامات کو نافذ کرتا اور چلاتا ہے۔ اسلام میں اللہ کی ذات صرف عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے احکامات ملک کے نظام کو چلانے میں قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں پارلیمنٹ تو ہوگی جو الہی احکامات کی روشنی میں ذیلی قوانین بنائے گی اور نافذ کرے گی، مگر کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی مجاز نہیں ہوگی۔ اسلامی حکومت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے رائے دہی یعنی ووٹنگ تو ہوگی، مگر کوئی اپنے لیے کینویسنگ اور کیمپیننگ نہیں کرے گا۔ نیک اور قابل لوگ رائے دہی یعنی ووٹنگ کے ذریعے کسی بہتر آدمی کو خلیفہ منتخب کریں گے۔ خلیفہ بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کر کے اس کے احکامات پر خود بھی چلے گا اور ساری انسانیت کو بھی چلانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اسلامی نظام کا ایک کارندہ ہوگا، اور وہ لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنائے گا بلکہ اللہ کا غلام بنائے گا۔ اس پس منظر میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی اسلامی حق کے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین یعنی آج کی زبان میں کراؤن پرنس نامزد کیا تو حضرت حسین کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک صحابی بھی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نواسے بھی تھے۔ ان کے زندہ رہتے ہوئے ایک اہم اسلامی سیاست کا اصول توڑا جانا قیامت تک کے لیے غلط مثال قائم کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف ریولٹ کیا، اور جو ان کے بس میں تھا وہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ چلنے کے لیے زیادہ لوگ تیار نہ ہوئے، سوائے اپنے چند گھر والے اور قریبی رشتہ دار اور چند دیگر افراد کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریولٹ نہیں تھا، وہ یزید کے خلاف جہاد یا جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ہتھیار نہیں تھے اور ان کے افراد خاندان اور رشتہ دار ہی ان کے ساتھ تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف تفریق تباہ کے لیے گئے تھے؟ اگر انہیں شہید نہ کیا جاتا تو کیا وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت یعنی کمپرومائز کرتے؟ اور اگر ان کا یہ ریولٹ نہیں تھا تو کیوں یزید نے انہیں شہید کروایا؟ بہرحال ان کے ریولٹ اور شہادت کا رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے کہ اسلامی حکومت اور ریاست کا کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا، اسلامی حکومت اور سیاست کو کوئی بدلنے کی اگر کوشش کرے گا تو مسلمان اس کی مخالفت کریں گے، آواز اٹھائیں گے، اور اسلامی ریاست کو بچانے اور قائم کرنے کے لیے اپنی حد تک جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں گے۔ آج کے حالات میں ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ آج کہیں بھی اسلامی حکومت، اسلامی ریاست اور اللہ کی بادشاہت عملاً کہیں بھی قائم نہیں ہے۔ ایک ہتھیلی کے برابر بھی زمین نہیں ہے جہاں پر خالص اسلامی حکومت قائم ہو، اور اس طرح سے قائم ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے پردہ فرمایا تھا۔ جو 55 نام نہاد ممالک ہیں وہ مسلم ممالک ہیں، مگر اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ خود سعودی عرب میں بھی پوری طور سے اسلامی حکومت نہیں ہے،
بلکہ ایک خاندان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور دن بدن حالات مزید غیر اسلامی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں کے حالات غیر اسلامی ملک سے بھی بدتر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں سیکولر حکومت نہیں ہے، اور بہتر ہے یعنی اللہ کا فضل ہوا کہ مولانا مودودی اور دیگر علماء نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے پاکستان کو ایک لادینی ملک بننے سے بچا تو لیا، اور کسی حد تک وہاں اسلام باقی ہے، مگر پوری طور سے اسلامی معاشرت و معیشت، اسلامی سیاست بالکل بھی نہیں ہے۔ شہادت امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے اسلام کی حقانیت و فلاحی حکومت کے پیغام کو سارے انسانوں کے سامنے رکھیں، چاہے اس کام میں اپنی عزت و آبرو اور جان تک کی بازی لگا دینی پڑے۔ بعض مقامات پر الحمدللہ یہ کام جاری ہے، جیسے فلسطینی جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ بیت المقدس کی اور اسلام کے تحفظ کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہیں۔ مصر اور خلیجی ممالک میں اخوان المسلمون اور برصغیر ہند و پاک میں جماعت اسلامی دین کی اقامت کے لیے کام کر رہی ہے۔ البتہ عام مسلمانوں میں اس بات کا تصور بہت کم ہے کہ شہادت حسین کا پیغام اسلام کے سیاسی نظام کو پٹری سے اترنے سے روکنے کی کوشش تھی۔ صرف غم منانے اور جلسے کرنے کو سب کچھ سمجھنے اور دینوں کو سیاست سے الگ سمجھنے میں ہم غلطی کر رہے ہیں، اور ہم غیر اللہ کی بادشاہت میں مست ہیں، اور اس شرک کو شرک بھی نہیں سمجھتے کہ غیر اللہ کی غیر اسلامی نظام اور غیر اسلامی قوانین پر عمل کرنا ہم جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے قانون سے اور اللہ کے احکامات سے ٹکرانے والا ہر قانون اگر ہم واجب الاطاعت سمجھتے ہیں تو گویا کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے تعارف، تبلیغ، اشاعت اور قیام کے جدوجہد میں بھرپور حصہ لیں۔ ہم صرف کھانے، کمانے اور مر جانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آج بھی دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ کی نظر میں جنت کے اندر جانے والے قابل لوگ ہیں جو اللہ کے اس دین کی سربلندی اور اقامت کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی قربانیاں دینی پڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔